چاہے گرمی تھی، چاہے سردی تھی، چاہے بارش ہو رہی تھی، ہم بیٹھتے تھے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ دعا مانگتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ آج انہوں نے اس کے اوپر کیا محل بنایا؟ کس کے لیے انہوں نے محل بنایا؟ تمہارے لیے محل نہیں بنایا، کیا لاشوں کے لیے محل بنایا؟ انہوں نے وہ محل بنایا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام خراب کرنے کے لیے۔ یہ زرداری کی سازش ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں آپ سب کا ہوں۔ یہ جسم تمہارا ہے، یہ دل تمہارا ہے، یہ ذہن تمہارا ہے، یہ آنکھیں تمہارے ہیں، یہ آواز تمہاری ہے، یہ پھول بھی آپ کے ہیں، ہندو برادری کی طرف اور میری طرف سے۔ ہم آج لاڑکانہ شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہدوں کے شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہید شاہ نواز بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، اور ہم شہید بینظیر بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، اور لاڑکانہ کے مندر اور دھرم شالے کے شام میں، اور آپ سب میرے گواہ ہیں، ہم شہید سنتوش کمار اور شہید سنجے کمار کے شہر کے بھی موجود ہیں۔ جب میں اپنا بابا کے ساتھ جاتا تھا گڑھی خدا بخش، ماحول بہت مختلف تھا، بالکل ہی الگ تھا۔ وہ اس زمانے وہ فقیروں کا مزار تھا، کوئی چھت بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس ہم اور اپنے دعائیں، بس ہم اور اپنے خواہش، بس ہم اور اپنے آنسوں، بس ہم اور سندھ کے فقیر۔ چاہے گرمی تھی، چاہے سردی تھی، چاہے بارش ہو رہی تھی، ہم بیٹھتے تھے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ دعا مانگتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ آج انہوں نے اس کے اوپر کیا محل بنایا؟ کس کے لیے انہوں نے محل بنایا؟ تمہارے لیے محل نہیں بنایا، کیا لاشوں کے لیے محل بنایا؟ انہوں نے وہ محل بنایا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام خراب کرنے کے لیے۔ یہ زرداری کی سازش ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کوئی بادشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی سلطان نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو عوام کا نوکر تھا، اور ہم آپ کے بھی نوکر ہیں۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو بھی تمہارا نوکر تھا۔ وہ پورے پاکستان، پورے سندھی عوام کے نوکر تھا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہو، چاہے سکھ ہو، ہم تمہارے ہیں، ہم آپ کے خدمت دینے والے ہیں، ہم آپ کے غازی ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، اور ہم اپنے آخری سانس تک تمہارے لیے لڑتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری! شہید ذوالفقار علی بھٹو کا والد سر شاہ نواز بھٹو سندھ کے ہندوؤں کے لیے بھی لڑا تھا، یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے، اور 1947 میں اس نے کہا کہ میرے ہندو بہن بھائی آپ نہ جائیں، سندھ تمہارا ہے،
مسلمان اور ہندو سندھ تمہارا ہے اور ہمارے دریائے سندھ ہم دونوں کے لیے مقدس ہے. ہم دونوں کے لیے ماں ہیں, ہم دونوں کے لیے باپ ہے, ہم دونوں کے لیے سب کچھ ہے. مگر دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں 1947 میں سندھ اور پاکستان چھوڑ کے پورے دنیا میں پھیل گئی ہے. اور ایک شرم کی بات ہے کہ آج موجودہ سندھ میں ہمارے سندھو برادری لوگ آج تک بھی جا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اپنی پہلے عین دیا, پہلے مکمل عین دیا, اور اس عینی کمیٹی میں ہندو بھی شامل تھے. بہت سارے ہمارے ہندو برادری کے دوست بھی شامل تھے. جگدیش کمار, پریم کمار شاہانی, رانا بھگوان داس, یہ بھی سندھ کے غازی تھے, یہ بھی سندھ کے بہادر لوگ تھے. انہوں نے آپ کو قانون بھی دیا, ان کا بھی ہاتھ ہے ہمارے آئین میں. آج انہوں نے سندھ کا کیا بنایا؟ آج انہوں نے سندھ فلسطین اور کربلا کی طرح بنایا, جہاں پہ ہم پانی کے لیے بھیک مانگ رہے, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹکڑا کا پانی دو. بھائی ہمیں پورا دریا دو, دریا بھی ہمارا ہے. پریا کماری سندھ کی بیٹی ہے. پریا کماری ہم سب کی بیٹی ہے. پریا کماری ہر سندھی بچی ہے جو کہ صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک محفوظ سندھ میں رہے. پریا کماری کیا کر رہی تھی جب وہ اغوا ہوئی؟ سبیل باندھ رہی تھی, عاشورہ کے سبیل باندھ رہی تھی, شہزادہ علی اصغر کے یاد میں سبیل باندھ رہی تھی. اس زمانے میں جب یزید غریبوں کے شکار کر رہا تھا تیر کے ساتھ, صرف ایک یزید تھا,